سیٹ پیپر دوم قسط 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، عوامی انتظامیہ کی حد حکومت کے عاملہ کی سرگرمیوں تک محدود ہے، اس طرح تعریف کرنے والے ہیں۔ ہمارے انتخابات ہیں: اے پفنر اینڈ ایل ڈی وائٹ، ووڈرو ولسن اینڈ ایل ڈی وائٹ، لوتھر گیلیسکی اینڈ سائمن، سائمن اینڈ ووڈرو ولسن۔ پفنر اور ایل ڈی وائٹ کے مطابق عوامی انتظامیہ میں عوام حکمت عملی کو نافذ میں عوامی استحکام ہے۔ بی میں کلی طور پر یا ہولسٹک نظم و ضبط کے ساتھ عوامی انتظامیہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ ڈی ایک اضافی انتخاب ہے۔ تو ہمارا درست جواب سی، لوتھر گیولیک اینڈ سائمن۔ اگلا سوال، بل آف رائٹ کے نافذ ہونے سے انسانی حقوق کو پہلی بار اس سال قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ ہمارے انتخابات ہیں: 1679، 1687، 1685، 1683۔ وضاحت: جان لاک کے مطابق بنیادی حقوق کسی بھی فرد کے نہیں دیے جا سکتے۔ ہر انسان زندگی اور آزادی کا حق لے کر پیدا ہوتا ہے، اسی کے وجہ سے فرد کے حقوق کو اہمیت ملی ہے۔ ایک قطرہ خون کے بہاوے کے بغیر 1888 میں ہونے والا انقلاب اسی کی مدد کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں 1979 میں بل آف رائٹس حقوق کا بل نافذ ہوا۔ اسی کے ساتھ انسانی حقوق کو پہلی بار قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ اگلا سوال، کرناٹک پبلک سروس کمیشن کی شاخیں یہاں مقیم ہیں۔ ہمارے انتخابات ہیں: میسور، کولار، گلبرگہ، بیدر۔ کولار، کورگ ہاسن، چک منگلور، میسور، بیلگاوی، کلبرگی، شیوموگا۔ کورگ ہاسن، کلبرگی، کولار۔ دستور ہند اور پارلیمنٹ ایکٹ کے مطابق یونین پبلک سروس کمیشن کے طرز میں پبلک سروس کمیشن کرناٹک کا بھی قیام آیا۔ 18/5/1991 میں اس کی تشکیل کی گئی۔ اس کا ایک چیئرمین اور 9 ممبران ہوتے ہیں۔ ان کو گورنر کی جانب سے تقرر کیا جاتا ہے۔ ان کی میعاد 6 سال یا 62 سال کی عمر ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے ہو۔ اس کا مرکزی آفس بنگلور ہے۔ اس کی اہم شاخیں میسور، بیلگاوی، کلبرگی اور شیوموگا میں ہے۔ یہ ہمارا درست انتخاب۔ اگلا سوال، کالم اے اور کالم بی کو صحیح متبادل سے جوڑیے۔ کالم اے، قومی کمیشن برائے شیڈول و قبائل، قومی کمیشن برائے پچھلے طبقات، قومی کمیشن برائے اقلیت، قومی کمیشن برائے خواتین۔ تو بی کالم میں ہمارے 1990، 92، 93 اور 2003۔ وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ قومی کمیشن برائے شیڈول 2003 شیڈول کاسٹ پر ہونے والے مظالم کا محاسبہ کرتا ہے، اور اس کے کمیشن انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو جو ان کے خلاف ہوا کرتے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مرکزی اور ریاستی حکومت کو ضروری اعداد و شمار پیش کرتا ہے جس کے ذریعے سے ان کی فلاح بہبودی کی جا سکے۔ قومی کمیشن برائے پچھڑے طبقات کا قیام 1993 میں وجود میں آیا۔ جو کام قومی کمیشن برائے شیڈول قبائل کا ہے وہی کام اس کا پچھڑے طبقوں کے ساتھ میں ہے۔ قومی کمیشن برائے اقلیت 1992، یہ اقلیتوں کی تحفظ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا ایک چیئرمین اور 5 ممبران ہوتے ہیں۔ 6 مذہبی قوموں کو مذہبی اقلیت قرار دیا گیا۔ ان میں سے مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، فارسی، جین ہیں۔ اقلیتی اقوام کی ترقی اور ان کے حقوق کی حفاظت کا اہم ذریعہ اس کا کام ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی کے مقاصد کی تشکیل کے خاطر جو آلہ تخلیق کیا ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ اس تعریف کو پیش کرنے والے ہمارے انتخابات ہیں: ای بی ٹیلر، مالینوسکی، ایمیلی ڈرکیم، میکس ویبر۔ ای بی ٹیلر کے مطابق تہذیب وہ پیچیدہ مجموعہ ہے جو اپنے اندر معلومات، عقیدہ، فن، اصول، قوانین، رسم و رواج اور تمام صفات رکھتا ہے جس کو انسان نے سماج کے رکن کی حیثیت سے حاصل کیا ہے۔ جب آپشن بی، مالینوسکی کے مطابق انسان اپنی زندگی کے مقاصد کی تشکیل کی خاطر جو آلات تخلیق کیا ہے اس کی تہذیب کہتے ہیں، تو ہمارا دوسرا آپشن درست آپشن ہے، بی۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کو پڑھیے۔ انہوں نے ہندوستان میں شعبہ مرکوز سماجیاتی مطالعے کی تشریح کی۔ دوسرا، آپ نے
ریممبرڈ ولیج کتاب 1976 میں لکھی. تو ہمارے مندرجہ ذیل میں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں ہندوستانی مشہور سماجیات کے متعلق دیا گیا ہے. آپشن اے جے ایس گھرے. پورا نام گووند سدھپا شیوا گھرے. کیمبرج یونیورسٹی لندن سے آپ نے پی ایچ ڈی حاصل کی. ہندوستان آ کر ممبئی یونیورسٹی میں شعبہ سماجیات قائم کیا اور وہی درس و تدریس دیتے رہے. کاسٹ اینڈ ریس ان انڈیا، شیڈول ٹرائبس، انڈین سینٹس نامی عظیم تصانیفیں آپ نے لکھی. آپشن 2 اے آر دیسائی. اکشے رام لال دیسائی آپ کا پورا نام ہے. مارکسسٹ آئیڈیالوجی کی تقلید کی لہٰذا انہیں مارکسسٹ ماہر سماجیات کے طور پر بھی جانتے ہیں. آپ کے مشہور تصانیف دا سوشیولوجیکل بیک گراؤنڈ آف انڈین نیشنلزم، انڈین رورل سوشیولوجی، سلمز اینڈ اربنائزیشن. آپشن سی بابا صاحب امبیڈکر. 1916 میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. 1920 میں موک نائک نامی رسالہ شائع کیا. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی اہم تصانیفات جاتی وناسی، شودر کون، بدھا اور اس کا دھما. ڈاکٹر بابا صاحب کے تمام تحریروں کو کرناٹک حکومت نے 26 جلدوں میں شائع کیا ہے. آپ کا انتقال 6 دسمبر 1956 کو ہوا. تو ہمارا صحیح جواب ایم این سرینیواس، میسورو نرسمہاچاری سرینیواس. اگلا سوال، پہلے 2 الفاظ کے تعلق کو پہچانتے ہوئے تیسرے متبادل سے تعلق رکھنے والے کو صحیح الفاظ کا انتخاب کریں. پہلا ہے اگست کومتے، پازیٹیو فلسفی. اگلے کا جوڑ کارل مارکس کو لگانا ہے. ہمارے انتخابات ہیں داس کیپٹل، بنیادی اصلاحی مذہبی زندگی، مثبت سیاست اور انسانی مذہب. تو اگست کومٹے پازیٹیو فلسفی، مثبت فلسفی میں اپنے نظریات خیالات کو قلم بند کیا تھا. کارل مارکس نے داس کیپٹل میں اپنے نظریہ کلاس اسٹرگل کو قلم بند کیا ہے. اگلا سوال، نئی معاشی پالیسی کی شروعات معاشی سدھار کے نام سے شروع ہوئی. انتخابات ہیں 2021 11/1/1991. تو ہمارا درست انتخاب ہے 1991. اس وقت میں وزیر مالیات ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے. اگلا سوال، سرمایہ داری نظام کی اہم خصوصیت ہے. آپشنز ہیں صارفین کی خود مختاری، سماجی بہبودی، مرکزی منصوبہ، سرکاری اور نجی شعبوں کی موجودگی. تو اب ہم کا تجزیہ کرتے ہیں. بی اور سی آپشن، سماجی بہبودی، مرکزی منصوبہ بندی، یہ اشتراکی سرمایہ کے خصوصیات ہیں. تو ڈی سرکاری اور نجی منصوبہ کی موجودگی مخلوط معیشت کی خصوصیت ہے. تو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کی اہم خصوصیت صارفین کی خود مختاری. نیتی کی توسیع کیجیے. ہمارے آپشنز اے بی سی ڈی ہیں اور اس میں ہمارا درست آپشن سی ہے، نیشنل انسٹیٹیوشن فار دا ٹرانسفارمنگ انڈیا. اب کچھ تاریخی پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں. ملک اور عوام کی مکمل ترقی کے لیے دستور میں جو قومی پالیسی اپنائی گئی، اسی پالیسی کے تحت 1950 میں 5 سالہ منصوبوں کو بنانے کے لیے یوجنا آیوگ کی تشکیل کی گئی. اس یوجنا آیوگ نے اب تک 12 5 سالہ منصوبے اور دیگر منصوبے تیار کیے اور انہیں روئے عمل میں بھی لایا گیا. یہ منصوبے بھارت کی اقتصادی حالت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. 1915 میں یوجنا آیوگ کی جگہ نیتی آیوگ نیشنل انسٹیٹیوشن فار ٹرانسفارمنگ انڈیا کا قیام وجود میں آیا. پرائمری صنعت سے مندرجہ ذیل کو کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے انتخابات ہیں ماہی گیری، ڈیری فارمنگ، زراعت، گنا کو شکر میں تبدیل کرنا. تو یہ آسان سا سوال ہے، آپ کو سمجھ گئے ہوں گے. اے بی سی پرائمری صنعت سے تعلق رکھتے ہیں اور گنے کو شکر میں تبدیل کرنا نہیں رکھتا. تو ڈی. اگلا سوال، لوگوں کو گھروں کی ضرورت اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اوزار بنانے اور گھروں کی تعمیر کرنے میں مصروف رکھتے ہیں. یہ دور کی بات ہے. تو ہمارے آپشن سے شکار اور اکٹھا کرنے کا مرحلہ، دستکاری کا مرحلہ، زرعی مرحلہ اور چرواہے کا مرحلہ. تو ہمارا درست انتخاب بی ہے، دستکاری کا مرحلہ. اور کچھ
وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسانوں کو چند ایک اوزار اور آلات کی درکار تھے، انہیں رہنے کے لیے مکانات کی ضرورت تھی۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے چند ایک لوگوں نے خود کو اوزار بنانے اور چند ایک نے مکانات کو بنانا شروع کیا، جن کو بتدریج فنکار، دستکار کہا جانے لگا۔ ان دستکاروں کی ایک جماعت ہی بن گئی جن میں بڑائی، لوہار، جلاحہ، معمار وغیرہ وجود میں آنے لگے۔ وہ اپنے طور پر کئی چیزیں اپنے گھروں میں تیار کرنے لگے اور کسانوں کو پہنچانے لگے، جس کے بدلے میں کسان انہیں ان کی ضرورت کی چیزوں کو بدلے میں چیز کی شکل میں ادا کرنے لگے۔ اسی کو تبادلے یا بارٹر کا نظام وجود میں آیا۔ اس قسط کا آخری سوال درج ذیل جملوں کو پڑھیے۔ پہلا ہے، چھوٹی مقدار میں چیزوں کو دستیاب کر کے وہ چھوٹے صارفین کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ چیزوں کے اشتہار کرتے ہیں اور ریٹیلرز کے ذریعے۔ تیسرا، وہ زیادہ منافع نہیں رکھتے۔ تاجروں کو ہول سیل کے متعلق یہ جملے ہیں، تو ہمیں انتخاب میں سے بتانا اے بی سی ڈی کون سا صحیح ہے۔ تو ہمارا سیدھا ڈی 1 2 3 سارے ہی صحیح ہیں۔